بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نالج ایولیوشن۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس چینل کا، تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جی نالج ایولیوشن، اس میں ہم نارملی ڈفرینٹ، کیونکہ میرا خود بیک گراؤنڈ جو ہے تو آئی ایم بیسیکلی ریلیٹڈ ود بزنس اینڈ مینجمنٹ سائنسز، تو اس میں ہم ڈفرینٹ کورسز پڑھاتے ہیں، اکانومی سے بھی ریلیٹڈ اور اسی طرح بزنس سے بھی ریلیٹڈ، فائنینس سے ریلیٹڈ، مارکیٹنگ سے، ایچ آر سے ریلیٹڈ۔ تو اپنے 20 ایئرس کے ایکسپیرینس سے جو کچھ میں نے سیکھا اور اسلامک پرسپیکٹیو سے جو چیزیں ہم نے دیکھی، سنی، پڑھی، تو میری کوشش ہے کہ اس میں جہاں کہیں بھی گیپ ہے اس کو کور کیا جائے اور اپنے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور ورلڈ لیول پہ جتنی بیٹرمنٹ لائی جا سکے تو وہ پلس پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں، اور تاکہ ہم اس دنیا کی بہتری کے لیے جتنا ہو سکے اپنے ملک و قوم کے لیے، ورلڈ کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میرے اس چینل میں نے ڈفرینٹ اسلامک تھیریز بھی دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دی موسٹ سمپلسٹ فارم آف ہیومینٹی ایکویشن ہے، اور دیٹ از قرآن پلس سنہ از ایکول ٹو اسلام، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دا موسٹ پاورفل ایکویشن آف اسلام ہے ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام۔ تو آئی ہوپ سو کہ یو ول دس سیشن وڈ بی ویری مچ انفارمیٹیو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ کافی امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹیو میں اور فرام اسلامک پرسپیکٹیو ایز ویل۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے، بلکہ اگر اس میں چند ویڈیوز ایسی بھی ہیں جس میں نے اسلامک تھیریز شیئر کی ہیں، اب ان میں ون بائی ون ایک ایک تھیری میں اٹھا کے اس کو الگ سے ڈسکس اور جسٹیفیکیشن ود آرگومنٹس اس پہ میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ تو ٹوڈے our topics are the simplest form of humanity equation and the most powerful form of Islamic equation. تو سب سے پہلے I would like to discuss the most simplest form of humanity equation, that is Quran plus Sunnah is equal to Islam. تو میرا یہ خیال ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے بیسیکلی اسلام کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور آخر کار جو نیکی ہے اس نے غلبہ پانا ہے اس دنیا میں، اور اسلام ایک بار پھر پوری دنیا میں انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو کر ہی رہے گا۔ اور بس یہ اب آئیڈیل ٹائم ہے، اور اس میں ہم سب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو سے ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ اب امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور بیسیکلی دین ہے کیا کہ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور اسلام کا کہ جو لفظی مطلب ہے دیٹ از پیس، امن۔ تو امن اگر اس دنیا میں کسی کو چاہیے تو صرف اور صرف ہم نے سوشلزم کو بھی دیکھ لیا، وہ کلیپس کر گیا، ہم نے کیپٹلزم کو بھی ابھی دیکھا، سود کی وجہ سے امیر اتنا امیر ہو گیا اور غریب اتنا غریب ہو گیا کہ جو معاشرہ تھا، سوسائٹی جو ورلڈ جو تھا اس کا ایکویلبریم ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اب ڈیفینیٹلی اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے کہ وی ہیو ٹو ناٹ اونلی ریڈ انڈرسٹینڈ، بلکہ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ قرآن اینڈ سنہ ان آر ڈیلی لائفز اینڈ ان بزنس ایٹسیٹرا۔ تو اس میں the most simplest form of equation جو ہے that is قرآن plus سنہ is equal to اسلام۔ تو جو قرآن میں ماشاءاللہ دیا گیا ہے اور جو سنہ میں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے، جس طرح خلفائے راشدین نے ماشاءاللہ اور تمام جو باقی اسلامک لیڈرز آئے، اور اس میں خلافت عثمانیہ بھی، اور سارے جو بھی جن لوگوں کی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور اسی کو ہی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔
And the most now let's talk about the most powerful form of equation of Islam, and that is technology plus humanity is equal to digital Islam. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنرل حمید گل صاحب کی اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ the only solution to this world is Islam. ٹھیک ہے جی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹیکنالوجی وداؤٹ ہیومینٹی از ایکول ٹو راسکیلٹی. تو میں نے اسی کے کنٹیکسٹ میں اس بات کو آگے لے کے میں چلا ہوں کہ جی ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام. یعنی میں نے یہ فیل کیا کہ جی اس دنیا میں اگر دیکھا جائے دین والے بالکل دین والی سائڈ پہ چلے گئے، اور جو دنیاوی سائڈ والے تھے وہ بالکل دنیا کے ہو کر رہ گئے. تو ان دونوں، حالانکہ جو دین ہے وہ میانہ روی اور بیلنسڈ لائف کو لے کے چلتا ہے، اور اس میں ہم نے یہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہے. یعنی دین اور دنیا بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، اور ہم نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے اور اپنی دنیا کے اندر دین کو لے کے آنا ہے اور اسلام کو مکمل امپلیمنٹ کرنا ہے. آج کے دور میں ہم نے اپنی مرضی سے دین کو چینجز کر کے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹربنس کا شکار ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جی جو ہم اپنے ایسے، یعنی ایون اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں ایک انقلاب آ جائے تو ایک یونیفارم ورلڈ لیول پہ ایک گورنمنٹ بنانی پڑے گی. تو انٹرنیشنل جو اسلامک گورننس ہونی چاہیے، اسلامک سسٹم ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ورلڈ لیول پہ اسلامک ہے وہ بھی یونیفارم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس میں پھر اس پہ بھی میں نے الگ سے ایک لیکچر دوں گا جس میں ہم انشاءاللہ ورلڈ لیول پہ ایک یونیفارم جو ہے ڈیجیٹل اسلامک ایجوکیشن سسٹم کیسے ہونا چاہیے اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. تو فی الحال ہم نے بات کرنی ہے کہ جی ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام. تو دیکھیں ٹیکنالوجی کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ٹیکنالوجی بیسیکلی کیا ہے کہ این آرگنائز باڈی آف نالج. ٹھیک ہے جی، تو اب ایک یہ کسی مشین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور نالج اور آپ کی بھلائی بہتری کے لیے ایک چھوٹی چیز میں بھی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. یعنی کسی نے اگر سوئی بنائی ہے تو دھاگا ڈال کے سلائی کے لیے، تو یہ سوئی بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہرحال تو ٹیکنالوجی میں اس کے اگر مس فٹس دیکھے جائیں کہ اگر اس میں سے ہیومینٹی کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو وہ پھر راسکیلٹی بن جاتی ہے، جس کی بدترین اگزامپل آپ نے دیکھی ہوگی. اگر ایون ایٹم بم ہیروشیما پہ چلا جب، تو ہیومینٹی کا ایلیمنٹ نکل چکا تھا اور تباہی سب نے دیکھی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے، اور اسی طرح ڈیفرنٹ وائرسز بنائے جاتے ہیں. تو یہ ہارپ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ ویدر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے تھرو ان کو ایز اے اسٹریٹجک ویپنز یوز کیا جاتا ہے، اور عوام کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کے تو اپنے مقاصد اچیو کیے جاتے ہیں، جس سے بڑے لیول پہ تباہیاں بھی آ سکتی ہیں. لیکن اگر اس کو پازیٹیو سائڈ پہ یوز کیا جائے تو سب کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایٹامک انرجیز ہیں، ایٹامک پاورز ہیں، ایٹامک بامز ہیں، تو ان کو پازیٹیولی بھی یوز کیا جا سکتا ہے، نیگیٹیولی بھی. تو دیز آر، اور سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو اب یعنی اگر یہ وائرسز بنا کے تو سوشل میڈیا کو یوز کر کے آپ نے دیکھا کہ جی وائرس اور کی وجہ سے کووڈ کی شکل میں پوری دنیا کو اس کا رزلٹ بھگتنا پڑا اور پوری دنیا سٹک ہو کے رہ گئی. تو these were basically the misfits of technology without because that was without humanity. تو بہرحال اب بات اس امر کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے we have to basically synchronize and we have to fill that gap. اور گیپ کون سا ہے؟ جو اسلام اور ٹیکنالوجی کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یعنی ہم نے ان دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے، جس میں قرآن و سنت، حدیث اور عربک لینگویج، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
کو بھی ایک ری ڈیزائن کر کے ورلڈ لیول پہ ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم کو لانچ کر دینا چاہیے، تاکہ جو بھی اسکالرز پروڈیوس ہوں، پروفیسرز ہوں، جو بھی اسٹوڈنٹس اور جو لیڈرز پروڈیوس ہوں، تو وہ بیسیکلی اسلامک لیڈرز ہوں. ٹھیک ہے جی، تو وہ ٹیکنالوجی کو بھی لے کے چلیں اور ہیومینٹی کو بھی لے کے چلیں، تاکہ پوری دنیا کے لیے وہ بہتری کا سبب بن سکیں. تو بہرحال اسی طریقے سے پھر ڈیفینیٹلی ایک اسلامک ڈیجیٹل سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پورے ورلڈ لیول پہ، اور اس میں ڈیجیٹل اسلامک کرنسی کے حوالے سے بھی میرا ایک الگ سے لیکچر ہوگا، اور اسی طریقے سے ڈیجیٹل ورلڈ لیول پہ اسلامک میڈیا کس طریقے سے ہونا چاہیے، جرنلزم کیسا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان ٹچ رہیے گا، اور یہ ریکارڈنگز ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ، اور کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.